سیکیورٹی فورسز عوام کی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن لائیں گی. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں گفتگو. کہا غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. مسلح افواج اور عوام کے اتحاد سے دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے. پاکستان کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی شدید مذمت. سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر رابطہ. ایکس پر لکھا، میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پوری پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا علاقائی امن سلامتی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. ایران پر بڑے حملے کرنے کا سوچ رہا ہوں. امریکی صدر کا ایکزیوس کو انٹرویو. کہا ایران کے خلاف یہ حملہ ماضی کے تمام حملوں سے زیادہ شدید ہوگا. حتمی فیصلے کے بہت قریب ہیں. مستونگ میں ججوں کی گاڑی اور مسافر بس پر حملہ. ولی خان بائی پاس پر فائرنگ سے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ محافظ سمیت شہید. ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہو گئے. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے کھٹکوچا میں بس کو نشانہ بنایا. کوئٹہ سے کراچی جانے والے 3 مسافر شہید، 3 زخمی ہوئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زخمی جج کو فون کر کے خیریت دریافت کی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر 2.5 سے 3 ہزار ارب کی کرپشن کا الزام. کہا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لیں تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، وہ ہے کرپشن. کرپشن کے علاوہ ان کی کوئی میراث نہیں. 15 سال میں صوبے کے 2.5-3 ہزار ارب روپے دبئی پہنچا دیے اور اس پر انہیں کوئی شرم بھی نہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے رد عمل میں کہا، کرپشن منی لانڈرنگ کے موجد کس منہ سے اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. سندھ کے خلاف زہر اگلنے والے پہلے شریف خاندان کی بین الاقوامی لوٹ مار کا کچا چٹھا کھولیں. حکومت یومیہ قیمتوں میں تبدیلی پر نظر ثانی پر آمادہ. پیٹرولیم ڈیلرز کا دعویٰ. پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے روزانہ قیمتوں میں تبدیلی کا طریقہ کار فی الحال روکا جا رہا ہے. حکومت پروفٹ مارجن پر سمری 15 روز میں جاری کرے گی. پیٹرول پمپ مالکان نے 15 روز تک شٹ ڈاؤن کی کال واپس لے لی. پیٹرول 3 روز میں 15 روپے 72 پیسے مہنگا. مزید 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا. ڈیزل کی قیمت میں 4 روز میں 24 روپے 35 پیسے اضافہ کیا گیا. نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر. اوگرا نے مسلسل چوتھے روز قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی. اور پنجاب میں مونسون کا طوفانی اسپیل. موسلادھار بارش کے بعد لاہور کے کئی علاقے ڈوب گئے. نشیبی اور پوش علاقوں کا فرق ختم ہو گیا. گلبرگ، باٹن، تاجپورہ، ہربنسپورہ، اقبال ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف علاقے زیر آب رہے. ہربنسپورہ انڈر پاس میں پانی داخل. 2 ارب روپے سے زائد لاگت سے تیار. خیابان فردوسی پر ایک اور گڑھا پڑ گیا. نئی سڑک پہلی بارش برداشت نہ کر سکی. سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. بارش کے بعد واسا کی ٹیمیں مصروف رہیں. کئی علاقوں سے پانی نکال دیا گیا. مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. متعدد دہشت گرد گرفتار. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں. کارروائی میں دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب کارروائی پر فورسز کی ستائش.
یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بدقسمتی کا داغ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے پیپلز پارٹی کے صرف وہی پاکستان کے مخلص ہیں, باقی سارے دشمن ہیں. اور میں نے ثابت کرنا, میرے مخالف ہو مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا باقی جماعتیں, انہوں نے میرے لیے ثابت کرنا ہے. یہ ایک مروجہ رواج. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگی ہوتی ہیں. پی پی رہنما قمر زمان کارا کہتے مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اچھی اور بہتر گفتگو اچھی نہیں لگتی. نون لیگ کے اختیار ولی نے کہا بلاول بھٹو نے کشمیر الیکشن کے دوران لہجہ خراب کرنے میں پہل کی ہے. بلاول بھٹو تھوڑا پٹری سے اتر گئے ہیں, پھر یہی ہوتا ہے, دوسرا زیادہ اترتا ہے. منشور سے زیادہ مخالف پارٹی کے خلاف نہیں بولیں گے تو کوئی سنتا بھی نہیں. حوثیوں نے دوبارہ حملے کیے تو امریکہ ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کرے گا. امریکی صدر نے واضح کر دیا, کہا حوثی ایران کی پراکسی ہیں, ان کے اقدامات کی ذمہ داری تہران پر ہوگی. حوثیوں نے پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا لیکن اب دوبارہ حملے شروع کر دیے. گزشتہ رات 2 سعودی جہازوں پر فائرنگ کی. کہا سعودی عرب سے سول نیوکلیئر ڈیل کا مقصد صرف پرامن استعمال ہے, اس میں یورینیم کی کوئی افزودگی نہیں ہوگی. معاہدہ سعودی عرب کے ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے سے مشروط ہوگا. Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interest will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. ہمارے تجارتی جہازوں پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا, اس کا جواب دیں گے. پاکستان نے یمن کے حوثی گروہ کو پھر خبردار کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بحرہ احمر میں پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے بحری مفادات کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا. سمندری اثاثوں کے دفاع کے لیے طاقت کے استعمال کا حق رکھتے ہیں. ایران پر امریکی حملوں کی 12ویں لہر. اہواز, بوشہر اور کرمانشاہ میں دھماکے. امریکہ نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں میزائل برسائے. بوشہر کے گورنر کا کہنا ہے حملوں میں جوہری پلانٹ کے قریب بجلی کے سب اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایکزیوس کے مطابق امریکی فوج نے ایران پر حملوں میں B-1 بمبارڈ طیارے کا استعمال شروع کر دیا. پاسداران انقلاب کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے طیارے کا استعمال کیا. ایرانی فوج کی جوابی کارروائیاں جاری. کویت کے علی السلام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کے گودام, پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگر کو تباہ کر دیا. ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں کے بعد امریکہ نے قطر کی العدید ایئر بیس سے طیارے ہٹا دیے. امریکی سینٹ نے ایران جنگ کے خلاف قرارداد مسترد کر دی. صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کے حق میں 47, مخالفت میں 49 ووٹ پڑے. قرارداد میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو کانگریس کی منظوری سے مشروط کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس سے پہلے ایوان نمائندگان میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد منظور کی گئی. قرارداد 208 کے مقابلے میں 214 ووٹ سے منظور ہوئی. 4 ریپبلکن ارکان نے قرارداد کے حق میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا.